حضرت ہود علیہ السلام زندگی کے ایام گزار ہی رہے تھے کہ قوم عاد میں ہود عاد کے دو بیٹے شدید اور شداد سطح عرض پر بمقام ملک شام شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ابھرے۔ ان میں سے شداد نے تو ایسی بلندی حاصل کی کہ جو دعوی خدائی پر جا کر منتہا ہوئی۔ شدید اور شداد دو حقیقی بھائی تھے۔ ان کا باپ عاد بن املاک تھا، یہ بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ ان کا پایہ تخت ملک شام تھا۔ ان کی حکومت ربع مسکون کے غالب اقطار پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام شدید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے خداوند عالم کا فرمان ملا ہے کہ تجھ سے ایمان لانے کو کہوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ شان و شوکت عارضی ہے، موت سے کسی کو نجات نہیں، عالم آخرت کی زندگی جاویدانی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خداوند یکتا پر ایمان لے آؤ، اپنی آخرت بنا لو۔ اس نے ایمان لانا قبول نہ کیا اور وہ عالم کفر میں ہی 7 سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ شدید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد تمام سلطنت کا واحد بادشاہ قرار پایا۔ شداد ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا تھا۔ شداد نے مغرب و مشرق پر ظلم و جور، قہر و غضب کے ذریعے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کیمیا گر تھا اور سارے عالم اراضی پر چھایا ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو فرمان خداوندی پہنچا کہ تم جا کر شداد کو راہ راست پر لانے کی سعی کرو۔ حضرت ہود نے فرمان ایزدی پاتے ہی دربار شداد میں پہنچے اور اس سے فرمایا کہ خداوند عالم نے تقریباً 1000 سال کی تجھے عمر دی اور 1000 خزانے دیے۔ تو نے 1000 خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کیا اور 1000 لشکروں کو شکست دے کر یہ فروغ حاصل کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے تجھ پر احمال کی نظر نہ ہوتی تو کسی صورت اتنی سرفرازی اور بلندی حاصل نہ کر سکتا اور نہ یہ نعمتیں تجھے مل سکتی۔ اب تیرے لیے سزاوار ہے کہ خدائے برتر کے سامنے سر نیاز جھکا دے اور اس کی ربوبیت کو مان کر اس کا مطیع و فرما بردار بن جا۔ اور سن، خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تو ایمان لے آیا تو قیامت کے دن تجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جائے گا اور تجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے تمہاری جنت کا حال معلوم نہیں، میں خود اس دنیا میں اس قسم کی جنت بناؤں گا۔ حضرت ہود نے جب شداد کو ایمان لانے کے لیے کہا تو اس نے پوچھا کہ اگر میں اپنی جبروت کے ساتھ تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود نے فرمایا کہ تجھے یہاں جو کچھ دیا ہے اس میں اضافہ کرے گا اور تیرے مرنے کے بعد تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ جنت کیا چیز ہے؟ حضرت ہود نے جنت کی ثنا و صفت کی اور اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ شداد بولا یہ تو کوئی خاص چیز نہیں جس کے لیے میں اپنے جاہ سے ہٹ کر تمہارے مسلک پر آ جاؤں۔ اے ہود، میں نے اس وقت عزم بالجزم کر لیا ہے کہ اسی زمین پر باغ ارم لگاؤں گا اور تعمیر جنت کا گل کھلاؤں گا۔ حضرت ہود پیغام خداوندی پہنچانے کے بعد واپس تشریف لے آئے اور شداد تعمیر جنت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اسباب فراہم کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے ضحاک بادشاہ، جس کی حکومت کرگان، خراسان، ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، نیز ان تمام بادشاہوں کو جو اس کے زیر اثر اور ماتحت تھے، جن کی تعداد 660 یا 400 تھی، لکھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ جس قدر سونا، چاندی، جواہرات، زبرجد، مرجان، یاقوت، ہیرے، نیز مشک و عنبر، کافور، غرض یہ کہ جو چیز بھی تعمیر جنت کے لیے درکار تھی، سب کے فراہم کرنے اور اسے دارالسلطنت شام میں بھیجنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دنیا کے تمام خزانے، تمام دفینے اور تمام جواہرات اور ہر قسم کی خوشبو اور ان کے درخت سب شام میں جمع کر دیے گئے۔ اسباب فراہم ہو ہی رہے تھے کہ اس نے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو تاکہ دنیا کے ہر گوشے میں چکر لگا کر دیکھیں کہ جنت کے لیے مناسب کون سا مقام ہے۔ چنانچہ یہ جب اپنے قریبی علاقہ یعنی عدن میں پہنچا تو وہیں فیصلہ کر لیا کہ جنت کی تعمیر اسی جگہ مناسب ہے۔ تعین مقام کے لیے اس نے 18 ایسے افراد کو جو اس کے لیے موزوں اور مناسب تھے اطراف عالم میں روانہ کر دیا۔ وہ لوگ تمام دنیا کا چکر لگا کر جب عدن میں پہنچے تو انہوں نے مقامات پر یہاں کی سرزمین کو ترجیح دی۔ مقام جنت کی تعین کے لیے 100 افراد متعین کیے گئے تھے۔ اسباب کے فراہم ہونے اور مقام کے تعین کے بعد شداد نے 3000 ایسے ماہرین فن کو مہیا کیا جن کے ہر فرد کے تحت 100 مزدور معین کیے گئے۔ پھر نہایت وسیع و عریض چہار دیواری بنائی گئی جو بلندی میں سر بفلک تھی۔ اس دیوار میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 چاندی کی لگائی گئی۔ پھر اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے باغ کی تعمیر و تشکیل کی گئی جو سونے سے بنایا گیا تھا اور تمام جواہرات اس میں ٹکے ہوئے تھے اور وہ اس طرح ٹانکے گئے تھے کہ ان کا نکالنا دشوار تھا۔
اس کے کھمبے بلور کے بنائے گئے تھے اور نہریں جاری کی گئی تھی جن میں سنگریزوں کی بجائے جواہرات رول رہے تھے۔ پھر چار دیواری کے اوپر 1000 قصر تیار کیے گئے جن کے ستون زبرجد سبز یاقوت کے بنائے گئے تھے۔ قصروں میں جواہرات کے غرفے بنائے گئے تھے اور 12,000 کنگرے لگائے گئے تھے۔ پھر باغات یعنی درخت لگائے گئے جن کے تنے سونے اور چاندی کے تھے اور شاخیں یاقوت، سرخ پتے، زمرد اور زبرجد سبز کے لگائے گئے تھے اور شگوفے چاندی اور دیگر مناسب جواہرات کے بنائے گئے تھے۔ پھر ان درختوں میں میوہ دار درخت جمائے گئے جن سے مختلف قسم کے میوے پیدا ہونے لگے۔ اس میں جو نہریں جاری کی گئی تھیں وہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی تھیں۔ پھر اس بہشت اراضی میں 4 میدان بنائے گئے جن میں بہترین قسم کے درخت میوے دار لگائے گئے اور ہر میدان میں 1-1 لاکھ کرسیاں سونے اور جواہرات سے مرتب کی ہوئی بچھائی گئی تھیں اور ہزاروں قسم کے کھانے کا انتظام کیا گیا اور حور و غلمان کی جگہ اطراف عالم سے جمع کی ہوئی حسین ترین لڑکیاں اور حسین ترین لڑکے فراہم کیے گئے۔ اس باغ میں سونے کے درخت تھے جن میں مشک و عنبر سمویا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو خوشبو پھیل جاتی تھی اور اس قصر میں مٹی کی بجائے زعفران اور عنبر مٹی کا کام دیتے تھے۔ جب سورج نکلتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں ہیرا کرنے لگتی تھیں۔ اس جنت کی بلندی 300 گز تھی اور اس کی تیاری میں 300 سال لگے تھے۔ علامہ عبدالواحد حنفی رقم تراز ہیں کہ شداد اپنے پورے جاہ و خشم کے ساتھ اپنی تیار کرائی ہوئی جنت کی بیرونی 4 دیواری میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ جو لوگ تھے ان میں سے 200 خصوصی افراد اس کے ہمراہ ان 4 میدانوں تک چلے گئے جو پہلی 4 دیواری کے اندر تھے۔ شداد ان کو وہاں چھوڑ کر ایک شخص کو ہمراہ لیے ہوئے جنت میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ڈیوڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا تیری روح قبض کرنے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ اس نے کہا خدا کا حکم نہیں، غرض یہ کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک ڈیوڑی پر، کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک مہیب آواز بلند کی جس کی وجہ سے اس کے تمام ہمراہی فوت ہو گئے اور بہشت شداد زمین میں غائب ہو گئی۔ اس جنت شداد کو باغ ارم اس لیے کہتے ہیں کہ شداد نے اس کا نام اپنے دادا ارم بن سام بن نوح کے نام پر رکھا تھا اور یہ جنت خدا سے سرکشی کے طور پر بنائی گئی تھی۔